بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سمود قوم کا واقعہ۔ دوستوں، سمود قوم کے وہی لوگ ہیں جو پہلے عاد کی ہلاکت کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ بچ گئے تھے اور ان کی نسل عاد ثانیہ کہلائی۔ ان کو سمود ارم بھی کہا گیا۔ سمود کی آبادیاں ہجر میں تھیں۔ حجاز اور شام کے درمیان وادی برا تک جو میدان نظر آتا ہے، یہ سب ان کے رہنے کی جگہ ہے۔ سمود کی بستیوں کے کھنڈر اور نشان آج تک موجود ہیں۔ ان کی خاص بات یہ ہے کہ ان بستیوں میں مکان پہاڑوں کو کاٹ کر بنائے گئے تھے۔ گویا سمود تعمیرات کے معاملے میں بہت زیادہ ماہر تھے۔ سمود کے زمانے کے مسئلے کے بارے میں کوئی طے شدہ باقاعدہ وقت نہیں بتایا جا سکتا، البتہ یقینی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ ان کا زمانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کا زمانہ ہے۔ سمود اپنے بت پرست پرکھوں کی طرح بت پرست تھے۔ وہ خدا کے علاوہ بہت سے باطل معبودوں کے پرستار تھے اور شرک میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اس لیے ان کی اصلاح کے لیے بھی اور ان پر حق واضح کرنے کے لیے بھی انہی کے قبیلے میں سے حضرت صالح علیہ السلام کو نصیحت کرنے والا پیغمبر اور رسول بنا کر بھیجا، تاکہ وہ قوموں سیدھے راستے پر لائے، ان پر واضح کرے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ہونے اور اکیلے ہونے پر گواہ ہے۔ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلائیں اور بتائیں کہ پرستش اور عبادت کے لائق ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ دوسرا کوئی نہیں۔ قرآن مجید کی یہ سنت ہے کہ وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے پچھلی قوموں کے اور انہیں ہدایت کے راستے پر لگانے کے واقعے اور حالات بیان کر کے نصیحتوں اور وعظوں کو سامان جٹاتا ہے، تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ جن امتوں نے ان کی باتوں کا انکار کیا اور ان کا مذاق اڑایا اور انہیں جھٹلایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے سچے رسول کی تصدیق کے لیے کبھی اپنے آپ اور کبھی قوم کی مانگ کرنے والے پر ایسی نشانیاں نازل فرمائی جو نبیوں اور رسولوں کی تصدیق کی وجہ بنی اور معجزہ کہلائی۔ لیکن اگر قوم نے اس نشانی اور معجزہ کے بعد بھی جھٹلانے کو نہ چھوڑا اور دشمنی نہ چھوڑی بلکہ ضد پر اڑے رہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب نے آ کر ان کو تباہ و ہلاک کر دیا اور ان کے واقعوں کو آنے والی قوم کے لیے عبرت و نصیحت کا سامان بنا دیا۔ دوستوں، حضرت صالح علیہ السلام قوم کو بار بار سمجھاتے اور فرماتے رہے، پر قوم پر بالکل اثر نہ ہوا، بلکہ اس کی دشمنی ترقی پاتی رہی اور اس کا ویرودھ بڑھتا ہی رہا، اور وہ کسی طرح بت پرستی سے باز نہ آئی۔ اگرچہ ایک چھوٹی اور کمزور جماعت نے ایمان قبول کر لیا اور وہ مسلمان ہو گئی، مگر قوم کے سردار اور بڑے بڑے سرمایہ دار اسی طرح باطل پرستی پر قائم رہے اور انہوں نے دی ہوئی ہر قسم کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کے بجائے ناشکری کا طریقہ اپنا لیا۔ وہ حضرت صالح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا کرتے تھے کہ صالح علیہ السلام، اگر ہم باطل پرست ہوتے، اللہ کے صحیح مذہب کے انکاری ہوتے اور اس کے پسندیدہ طریقے پر قائم نہ ہوتے، تو آج ہم کو یہ سونے چاندی کی بہتات، ہرے بھرے باغ اور دوسری نعمتیں حاصل نہ ہوتی۔ تم خود کو اور اپنے ماننے والوں کو دیکھو اور پھر ان کی تنگ حالی اور غریبی پر نظر کرو اور بتلاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے اور مقبول کون ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم اپنے اس عیش اور امیری پر شیخی نہ مارو اور اللہ کے سچے رسول اور اس کے سچے دین کا مذاق نہ اڑاؤ۔ اس لیے اگر تمہارے گھمنڈ
اور دشمنی کا یہی حال رہا تو پل میں سب کچھ فنا ہو جائے گا، اور پھر نہ تم رہو گے نہ یہ تمہارا سماج۔ بے شک یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، بشرطے کہ اس کے حاصل کرنے والے اس کا شکر ادا کریں اور اس کے سامنے سر نیاز جھکائیں، اور بے شک یہی عذاب و لعنت کے سامان ہیں اگر ان کا استقبال شیخی و غرور کے ساتھ کیا جائے۔ اس لیے یہ سمجھنا غلطی ہے کہ عیش کا ہر سامان اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کا نتیجہ ہے۔ سمود کو یہ حیرانی تھی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم ہی میں کا ایک انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغمبر بن جائے اور وہ اللہ کا حکم سنانے لگے۔ وہ بڑے تعجب سے کہتے کہ ہماری موجودگی میں اس پر یعنی خدا کی نصیحت اترتی ہے، یعنی اگر ایسا ہونا ہی تھا تو اس کے اہل ہم تھے، نہ کہ صالح علیہ السلام۔ اور کبھی اپنی قوم کے کمزور لوگوں یعنی جو کہ مسلمان ہو گئے تھے ان کو خطاب کر کے کہتے، کیا تم کو یقین ہے کہ بلا شبہ صالح علیہ السلام اپنے پروردگار کا رسول ہے؟ اور مسلمان جواب دیتے کہ بے شک ہم تو اس کے لائے ہوئے پیغام پر ایمان رکھتے ہیں۔ تب یہ قوم کے انکار کرنے والے یعنی سمود قوم غصے میں کہتے، بے شک ہم کو اس چیز کا جس پر تمہارا ایمان ہے انکار کرتے ہیں۔ بہرحال حضرت صالح علیہ السلام کی مغرور و سرکش قوم نے ان کی پیغمبرانہ دعوت و نصیحت کو ماننے سے انکار کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نشان یعنی معجزے کا مطالبہ کیا۔ تب حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں دعا کی اور قبولیت کے بعد اپنی قوم سے فرمایا کہ تمہارا مطلوب نشان اونٹنی کی شکل میں یہاں موجود ہے، دیکھو اگر تم نے اس کو تکلیف پہنچائی تو پھر یہی ہلاکت کا سامان ثابت ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اور اس کے درمیان پانی کے باری طے کر دی ہے، ایک دن تمہارا ہے اور ایک دن اس کا، اس لیے اس میں فرق نہ آئے۔ قرآن مجید نے اسے ناقۃ اللہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اونٹنی کہا ہے تاکہ یہ بات نظروں میں رہے کہ یوں تو تمام مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ملکیت ہے، مگر سمود نے چونکہ ان کو خدا کی ایک نشانی کی شکل میں طلب کیا تھا، اس لیے اس کی موجودہ خصوصیت نے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانی کا لقب دلایا، ساتھ ہی ان کو لکم آیاتہ یعنی تمہارے لیے نشانی کہہ کر یہ بھی بتایا کہ یہ نشانی اپنے بھیتر خاص اہمیت رکھتی ہے، لیکن بدقسمت قوم سمود زیادہ دیر تک اس کو برداشت نہ کر سکی اور ایک دن سازش کر کے اونٹنی کو گھائل کر ڈالا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو جب یہ معلوم ہوا تو آنکھوں پہ آنسو لا کر فرمانے لگے، بدبخت قوم، آخر تم سے صبر نہ ہو سکا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا انتظار کر، 3 دن کے بعد نہ ٹلنے والا عذاب آئے گا اور تم سب کو ہمیشہ کے لیے تہس نہس کر دیا جائے گا۔ سمود پر عذاب آنے کی نشانیاں اگلے صبح ہی سے شروع ہو گئی، یعنی پہلے دن ان سب کے چہرے اس طرح پیلے پڑ گئے جیسا کہ ہر شروعاتی حالت میں ہو جایا کرتا ہے، اور دوسرے دن سب کے چہرے لال تھے گویا خوف دہشت کا یہ دوسرا درجہ تھا، اور تیسرے دن ان سب کے چہرے سیاہ تھے اور اندھیرا چھایا ہوا تھا، یہ خوف و دہشت کا وہ تیسرا درجہ ہے جس کے بعد موت کا درجہ رہ جاتا ہے۔ بہرحال ان 3 دنوں کے بعد وعدہ کیا گیا وقت آ پہنچا، اور رات کے وقت ایک ہیبت ناک آواز نے ہر آدمی کو اسی حالت میں ہلاک کر دیا جس حالت میں وہ تھے۔ قرآن مجید نے ہلاک کر دینے والی آواز کو کسی جگہ صاعقہ یعنی کڑکدار بجلی اور کسی جگہ رصفہ یعنی زلزلہ ڈال دینے والی چیز اور کسی جگہ
طاغیہ یعنی دہشت ناک اور کہیں صیحہ یعنی چیخ فرمایا۔ ایک طرف سمود پر یہ عذاب آیا اور ان کی بستیوں کو تباہ و برباد کر کے سرکشوں کی سرکشی اور گھمنڈیوں کا انجام ظاہر ہوا، جبکہ دوسری اور حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی پیروی کرنے والے مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حفاظت میں لے لیا اور ان کو اس عذاب سے محفوظ رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت یہی رہی ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس سنت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا پیغام الگ ہے، اس لیے کہ آپ نے صاف کہا ہے کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی کہ وہ میری امت یعنی امت دعوت ہو یا امت اجابت میں عذاب مسلط نہ فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری دعا قبول فرما لی۔ قرآن مجید نے اس کی تصدیق اس طرح کی ہے کہ اے رسول، اس حال میں کہ آپ ان میں موجود ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی ان کافروں پر عذاب مسلط نہ کرے گا، لیکن جو قوم اپنے نبی سے اس وعدے پر نشان طلب کرے کہ اگر ان کا مطلوب نشان ظاہر ہو گیا تو یہ ضرور ایمان لائیں گے، پھر دے ایمان نہ لائے تو اس قوم کی ہلاکت یقینی ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لیں اور اللہ کے دین کو قبول نہ کر لیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے صفحۂ ہستی سے مٹ کر دوسروں کے لیے عبرت کا سبب نہ بن جائیں، یہ ہے محلک غلطی اور نفس انسان خوش عیشی، رفاہیت اور دنیاوی جاہ و جلال دیکھ کر یہ سمجھ بیٹھے کہ جس قوم یا فرد کے پاس یہ سب کچھ موجود ہے وہ ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سائے میں ہے، اور ان کی خوش عیشی اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کی نشانی ہے۔ دوستوں، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ایک لائک اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کمنٹ ضرور کریں، اور مزید ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔